طرف چلا جاؤں گا، مجھے اس سے منزل کو اور آگے لے جانا ہے دوسری طرف۔ میں عرض کر رہا تھا کہ احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ آج یہ محفل مقاصدہ، یہ جس کے لیے آپ نے جشن آراستہ کیا ہے، اس آیت سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ تاریخ عالم و عالم میں جتنا عظیم احسان جناب ابو طالب کا ہے کسی کا ایک بار اور جتنا عظیم احسان، جتنا بڑا احسان عالم اسلام میں، تاریخ عالم و آدم میں جتنا بڑا جناب ابو طالب کا احسان ہے، کسی کا احسان نظر نہیں آتا۔ پوری زندگی آپ نے صرف کر دیا، پورا سرمایہ آپ نے صرف کر دیا بنام احسان، اور پورا سرمایہ۔ اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو وقت کے کتنے بڑے پیغمبر ہیں، انہوں نے پروردگار عالم کی راہ میں ایک قربانی پیش کی، اسماعیل کی ایک قربانی پیش کی، اور اس قربانی پیش کرنے کا صلہ کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے ان کو عوام الناس کا امام بنا دیا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں آپ کہ ایک قربانی پیش کی جناب اسماعیل کی منا کے میدان میں، حالانکہ قربانی کے بعد جناب اسماعیل سلامت رہے، زیر خنجر تو آئے مگر سلامت رہے، مگر نیت صداقت پر مبنی تھی، اس لیے پروردگار عالم نے اس قربانی کو قبول کر لیا نا، ایکسپٹ کر لیا پروردگار نے، اور ایکسپٹ کرنے کے بعد صلاح کیا دیا کہ ان کو عوام الناس کا امام بنا دیا۔ عزیزو، ایک قربانی پیش کی جناب ابراہیم نے تو ان کو عوام الناس کا عوام کا امام بنا دیا، تو جس نے کربلا کے میدان میں کم سے کم 18 قربانیاں پیش کی ہوں، اب آپ بتائیں اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ایک قربانی جس نے پیش کی اس کو عوام الناس کا امام بنا دیا، جس نے 18 قربانیاں پیش کی اسے 12 اماموں کا باپ بنا دیا۔ صلوات پڑھ دیں بار ساری قربانیاں آپ، یہ احسان ہے۔ تو میں اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ کتنا بڑا آپ نے احسان کیا۔ جناب ابو طالب کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ وہی احسان کے سلسلے میں کہ وہ مرسل اعظم جو کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہو، جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہو، اس کی حفاظت کر کے جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس کی جان کی بھی حفاظت کی ہے اور اس کے پیغام کی بھی حفاظت کی ہے۔ دیکھیے، اس کی جان کی بھی حفاظت کی ہے اور ان کے پیغام کی بھی حفاظت کی ہے۔ یہ حفاظت کرنا خود ایک بڑا احسان ہے کہ آپ نے ان کی جان کی بھی تحفظ کیا اور ان کے پیغام کا بھی تحفظ کیا۔ اب آپ ملاحظہ ذرا فرمائیں کہ جناب عبد المطلب منت مانی ایک موقع کے اوپر کہ میرے 10 فرزند ہو جائیں گے تو ہم اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ یہ منت ہے عبد المطلب کے کہ ہم اگر ہمارے فرزند میں ہو جائیں گے تو ہم اللہ کی راہ میں ایک فرزند کو قربان کر دیں گے۔ منت پوری ہو گئی، فرزند ہو گئے۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ ان میں سے کسی کو قربان کیا جائے، تو جب قرعہ فال کھولا گیا تو نام ہی آیا عبداللہ علیہ السلام، عبداللہ کا نام آیا۔ ایک درود پڑھیں آپ۔ جب عبداللہ علیہ السلام کا نام آیا اور جب آپ عبد المطلب قربانی کے لیے آمادہ ہوئے تو ابو طالب نے مشورہ دیا، آپ نے مشورہ دیا کہ آپ والد بزرگوار، آپ جو عبداللہ کی قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بدل بھی تو ہے۔ آپ اسلام کے لیے سنت ابراہیمی میں یہ بھی تھا، اس کا بدل بھی ہے۔ کا بدل کیا ہے؟ کیا اس کے بدلے جانوروں کو قربان کیا سکتا ہے؟ تو آپ اس کا قرآن دیکھیں
کہ کیا اس کا بدل ہو سکتا ہے؟ چنانچہ قرہ فال دیکھا ڈالا گیا اور یہ نکلا کہ عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کو قربان کر دیا جائے، 100 اونٹوں کو قربان کر دیا جائے، یعنی عبداللہ کی جان کی حفاظت تو ہو گئی اور جانوروں کو قربان کر دیا گیا۔ اب اندازہ یہ لگائیے کہ اگر جناب عبداللہ زیر شمشیر آ جاتے تو وجود محمد مصطفیٰ خطرے میں پڑ جاتا۔ تو جو کائنات کے لیے رحمت ہو، رحمت للعالمین ہو، اس کی حفاظت کر دے، یعنی اس کے لیے جو رحمت بن جائے اسے ابو طالب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہو، اس کے لیے جو رحمت بن جائے اسے جناب ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے جان کی حفاظت کی۔ اگر یہ مشورہ نہ ہوتا تو اب اندازہ لگائیے کہ جان ختمی مرتبت خطرے میں بہرحال پڑ جاتی۔ تو یہ ابو طالب کا کتنا بڑا احسان ہے اسلام کے اوپر کہ بانی اسلام کا تحفظ کیا اپنے مشورے سے۔ یہ جناب ابو طالب کا کتنا بڑا احسان۔ اور میں نے کہا کہ جان کی حفاظت کی اور پیغام کی حفاظت کی، اور پھر اس کے بعد ساری زندگی جب تک آپ باحیات رہے۔ میں یہاں پر یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کی ولادت، جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت دو ایک سیکنڈ کے اندر بیان کر دوں کہ ختمی مرتبت کی ولادت باسعادت کے 35 سال پہلے ہوئی ہے، 35 ایئرس پہلے ہوئی ہے۔ 35 سال پہلے ختمی مرتبت کی حیات یا ولادت باسعادت سے پہلے جناب ابو طالب کی حیات عالم وجود میں آئی ہے، نہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ 8 سال کے سن مبارک کے بعد پیغمبر اسلام کے 8 سال کے جب عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور اس وقت آپ کا سن مبارک 8 سال کا ہے، اس وقت سے لے کر کے اور آپ کی عمر مبارک جو ہے تقریباً 85 سال ہے، یعنی عمر کی آخری منزل تک 85 سال کی عمر تک آپ نے مسلسل 8 سال سے لے کے، جب پیغمبر کے 8 سال سے لے کر کے اور اپنی عمر کے 85 سال تک مسلسل پیغمبر کی جان کی حفاظت کی ہے۔ ہر قدم پر آپ نے حفاظت کی ہے۔ آپ نے دشمنوں سے ہر جگہ پر حفاظت کا سامان مہیا کیا ہے، چاہے وہ دن کا مسئلہ رہا ہو، چاہے شب میں سونے کا مسئلہ رہا ہو۔ راتوں میں اپنے بیٹوں کو بستروں سے اٹھا کر پیغمبر کی جگہ پر بدلتے رہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ دشمن کبھی آ کر شب خون کر جائے۔ بدلتے رہے۔ کیا تھا؟ کیا بیٹے ہمارے قربان ہوتے ہوں تو ہو جائے، مگر محمد کی جان پر حرف نہ آنے پائے۔ یہ جذبہ ابو طالب ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک بار پیغمبر اسلام گھر سے باہر نکلے اور جناب ابو طالب کو خبر ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے ہیں۔ آپ کو تشویش ہوئی، اس لیے کہ جب ہمارا رسول گھر سے باہر نکلتا تھا ابو طالب ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ تشویش ہوئی، آپ گھر سے باہر نکلے، اپنے بھتیجے کو آپ نے نہیں پایا۔ اب تشویش اور بڑی جناب ابو طالب کی۔ انہوں نے جوانان بنی ہاشم کو اکٹھا کیا، کہا میرے ساتھ چلو، میرا بھتیجا نظر نہیں آ رہا، مجھے کچھ خطرے کی بو آ رہی ہے۔ ان جوانوں کو لے کر کے دیکھیے ذرا جذبات ابو طالب کو سلام کیجئے، کیا جذبہ اور کیا محبت ہے اپنے بھتیجے سے، کہ نگل لے کر کے وہاں پر آئے جہاں اور مکے کی کچھ آتنکوادی، میں کہہ سکتا ہوں دہشت گرد اپنی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور آنے کے بعد دیکھیے ذرا تیور اندازہ لگائیے کہ جناب ابو طالب کی شخصیت کیا ہے۔ جناب ابو طالب کی شخصیت کیا ہے؟ آپ کو رئیس پتہ کہا جاتا ہے، سردار مکہ کہا جاتا ہے، کلید بردار خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، یہ آپ کی حیثیت ہے۔ تو جو وہاں پر آئے اور دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنے جوانوں سے کہا کہ جتنے یہ تمہیں دکھائی دے رہے ہیں
ان سب کے ساتھ پیچھے جا کر کے بیٹھ جاؤ، سب کے پیچھے جا، ملاحظہ فرمائیں، سب کے پیچھے بیٹھ جاؤ اور دیکھو جب میں لوٹ کے آؤں اور میرے ساتھ میرے بھتیجوں کو نہ دیکھنا تو جو تم اپنے ہاتھوں میں خنجر اور تلوار لیے ہوئے ہو ان کی گردنوں کو اڑا دینا۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے گا اور ذرا منظر کو آپ ذرا اپنی فکروں میں لا کے دیکھیے۔ مرسل اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں جب لوٹ کے آؤں اور میرے ساتھ میرا بھتیجا نہ ہو تو ان کی گردنوں کو جو تمہارے ہاتھوں میں شمشیریں اڑا دینا، اور کہہ کے مرسل اعظم چلے گئے۔ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کوئی فورس نہیں ہے، کہیں پولیس نہیں لگی ہے، مگر جو جہاں بیٹھا ہے وہی بیٹھا ہے۔ بھئی ایسے میں تو فرار کرنا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا، بھاگ جانا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا، مگر یہ تھی ہیبت ابو طالب کہ جس سے کہہ دیا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گیا۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ بتاتے ہیں کہ جب آئے تو مرسل اعظم ساتھ تھے، ظاہر سی بات ہے بات جب آئے اور جوانہ نے بنی ہاشم نے جب دیکھا تو ظاہر سی بات ہے جو کہا تھا حکم دیا تھا کہ بھی کر دینا، وہ ظاہر سی بات ہے وہ ان کے گردن تو اڑائی نہیں، مگر جناب ابو طالب نے وہاں کھڑے ہو کر کے کچھ شعر پڑھے ان کو مخاطب کر کے۔ دیکھیے بہت سے شعر کہے ہیں، ادب میں یہ جناب ابو طالب کا شعر شامل ہے، جو لوگ عربی لٹریچر پڑھتے ہیں انہیں پڑھایا جاتا ہے، ہزاروں شعر کہیں اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ وہاں کھڑا ہو کر کے جناب ابو طالب نے شعر پڑھا اور پڑھا کہ یاد رکھو اے کفار قریش، یاد رکھو کہ میں جب تک دفن نہ ہو جاؤں تم اور تمہاری جماعت میری محمد کا بال بھی بگا نہیں کر سکتی۔ یہ تیور تھا، یہ ہیبت، یہ جلال، اور کیوں نہ ہو یہ ابو طالب کسی معمولی شخصیت علم ہے، یہ فاتح خیبر کے باپ کا نام ہے، اشجع عالم کے پدریت بزرگوار کا نام ہے، صاحب ذوالفقار کے بابا کا نام ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ اور یہ دیکھیے اس طرح سے زندگی کے تحفظ، اور اس کے بعد اب یہ کہ پیغام کا کیسے تحفظ کیا، کیا احسان کیا مرسل اعظم۔ جب حکم الہی ہوا اے رسول اب اپنا پیغام نشر کرو، تو مرسل اعظم نے ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ یہ مجھے کرنا ہے، اور علی سے کہا کہ جاؤ قریش کو بلاؤ اور ہم پیغام کچھ دینا چاہتے ہیں۔ مگر میرے عزیزو یہ الہی پیغام تھا، یہ الہی دعوت تھی، یہ اسلام کی پہلی تبلیغ تھی، یہ دین کا پہلا قافلہ تھا جو جنبش میں آ رہا تھا۔ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کا پیغام تھا تو اس کی میٹنگ کہاں ہونی چاہیے تھی، اس کا جلسہ کہاں ہونا چاہیے تھا؟ مکے میں سب سے محترم جو مکان ہے، جگہ ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا پیغام تھا، الہی دعوت تھی، اسے ہونا چاہیے تھا اللہ کے گھر میں، مگر یہ اسلام کا پہلا جلسہ اللہ کے گھر میں نہیں ہے، ابو طالب کے در دولت پر ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں اور اس کی باریکی کو سمجھنے کی کوشش کیے۔ اللہ کا محترم مکان ہوتے ہوئے، خانہ کعبہ جیسے مقدس جگہ ہوتے ہوئے، اسلام کی پہلی دعوت آرگنائز ہو رہی ہے جناب ابو طالب کے گھر پر۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ پوچھا کیا وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے اس کی وجہ بیان کی، اس لیے نہیں ہو سکتا تھا جلسہ، اس لیے نہیں ہو سکتا تھا خانہ کعبہ میں کہ وہاں بت رکھے تھے، وہاں بت رکھے تھے۔ جہاں بت رکھے ہوں وہاں توحید کی گفتگو نہیں ہوتی، تو یہ ماننا پڑے گا کہ رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر میں بت نہیں تھے۔ صلوات پڑھ دیں مرحبا۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ کیسے نمک حرام ہے اور یہ کیسے کور چشم ہے جو ایمان ابو طالب پر سوال اٹھاتے ہیں۔ جہاں سے ایمان چل رہا ہو، جہاں سے اسلام کا کارواں بڑھ رہا ہو،
جہاں پر اللہ کے پیغام کی توحید کی پہلا میٹنگ اور پہلا جلسہ ہو رہا ہو، جس کے گھر میں جہاں سے اسلام پرورش پا رہا ہو، جس کی آغوش میں رحمت العالمین پروان پا رہے ہوں، جہاں کل ایمان پیدا ہو رہا ہو، بھائی ایمان نہیں، اس کی عظمت ایمان کی بات کرو، اس کے مرتبے کی بات کرو۔ عجیب مسلمان ہو، اس کے ایمان کو مانتے ہو، جس نے یہ دے کے کہا تھا کہ تمہارے چچا نے اچھی حکومت بنائی ہے، اور جبر و احکام نے اسلام قبول کیا تھا، اس کے تو اسلام کو مانتے ہو، مگر اس کے اسلام کو ماننے سے انکار کرتے ہو جس کی آغوش میں رحمت اللہ عالمین پروان چڑھا ہو۔ صلوات پڑھنے پر محمد اور اس کے بعد دعوت کا اہتمام ہوا، جسے آپ دعوت نزول الشیعہ کے دعوت کا اہتمام ہوا، مجمع کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد پیغام ختمی مرتبہ الہی پیغام کو عوام کے حوالے سپرد کرنا چاہتے تھے، پہچانا چاہتے تھے، مگر نا قدر مجمع، مگر کور چشم مجمع، مگر جاہل اور نادان مجمع، اس نے شور اور ہنگامہ شروع کیا اور کہہ کے چلا گیا، مگر جاتے جاتے پھر ہوا کہ ٹھیک ہے جا رہے ہو، کل آنا پھر دسترخوان بچھے گا۔ بھائی یہی ایک بات میں کہہ دوں کہ یہ بھی عجیب بات ہے، نہ جانے کس حوصلے سے اور کس جذبے سے جناب ابو طالب نے اسلام کی تبلیغ کے لیے دسترخوان بچھایا تھا کہ 1400 سال سے مسلسل ابو طالب کے ماننے والے بنام اسلام، بنام محفل، بنام مسجد دسترخوان بچھا رہے ہیں۔ یہ جناب ابو طالب کی سنت ہے، کہیں نہیں آپ پائیں گے۔ بڑے سے بڑے مجلس کو دیکھ لیں آپ، مجمع کو دیکھ لیں آپ، کہیں نہیں پائیں گے۔ یہ سیرت ابو طالب ہے کہ اس کے نام پر، توحید کے نام پر، ذکر حسین کے نام پر، ذکر علی کے نام پر، اسلام کے نام پر دسترخوان بچھایا جاتا ہے۔ اور اس دسترخوان کا امتیاز یہ بھی تھا کہ ابو طالب نے آنے والے سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم ایمان لائے ہو کہ ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ اعلان عام تھا۔ جہاں بھی وہی دسترخوان کا معیار ہے، حسین کی مجلس یا محفل میں دسترخوان بچھتا ہے تو کسی سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ مذہب کیا ہے اور مسلک کیا ہے، جو چاہے آئے۔ یہ سنت ابو طالب جاری ہے اور اس سے فیض اٹھاؤ۔ آئے، پہلا دن گزر گیا، کھا کے چلے گئے، دوسرا دن پھر بلایا گیا۔ اچھا دیکھیے عجیب بات بتا تھا کہ پیغام تو جانتے تھے کہ کہیں گے رسول، تو ایک دن توڑ کے چلے گئے تھے، پھر دوسرے دن کیوں آئے؟ مگر وہی دسترخوان کھینچ لایا کہ چلو بھائی سنیں چاہے نہ سنیں، مگر دسترخوان ہے تو چلیں گے۔ ٹھیک ہے، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں پر محمد۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا، مجمع شور کرتا ہوا چلا گیا۔ اب تیسرا دن آیا، بس اب بہت ہو گیا تھا۔ تیسرا دن آیا، دعوت کا اہتمام ہوا، لوگوں نے نوش فرمایا، اور مرسل اعظم جیسے ہی اٹھنا چاہ رہے تھے کہ الہی پیغام کو نشر کریں، وہ بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہوا جس کا نام تاریخ نے ابو لہب کہا تھا۔ بس جیسے ہی وہ اٹھا، ابھی وہ اٹھا بھی نہ تھا پورا کہ ابو طالب کا ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچا اور اتنا زور دیا کہ اٹھتا ہوا انسان بیٹھ گیا، اور ایسا بیٹھا کہ اب تک بیٹھا چلا جا رہا ہے، پھر کبھی اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ وقت کے ابو لہب یاد رکھو، جب بھی وقت کے کسی محمد کے سامنے وقت کا جب بھی کوئی ابو لہب آئے گا تو ہمیشہ وقت کا ابو طالب اٹھ کر کے اسے بیٹھا دے گا، ہمیشہ ایسا ہوگا، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ اب بیٹھا دیا۔ اب آپ یہ ذرا اندازہ لگائیے کہ کس جلال میں بیٹھالا ہوگا ابو طالب نے۔ مگر اس کے بعد دو ایکشن کیا ابو طالب نے، ایک طرف غصے کا اظہار کیا، دوسری طرف محبت و شفقت کا اظہار کیا۔
غصے کے لہجے میں ابو لہب سے کہا بیٹھ گیا، مگر اس کے بعد فوراً متوجہ ہوئے مرسل اعظم کی طرف، لبوں پہ تبسم آیا اور آنے کے بعد اپنے بھتیجے کی طرف دیکھ کے کہا قم یا مولائی یا سیدی۔ کیا انداز ہے، دیکھیے کوئی چچا چچا ہوتا ہے، بھتیجا بھتیجا ہوتا ہے، ہمارے سماج میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی چچا اپنے بھتیجے اور اپنے بیٹے کو اپنا سردار کہے، ہمارے آداب میں نہیں ہے۔ مگر جناب ابو طالب چچا ہو کر کے اپنے بھتیجے محمد کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ محمد کھڑے ہو، بلکہ تاریخی لفظ ہیں، کہہ رہے ہیں قم یا سیدی، یہ سردار، یہ ہمارے مولا کھڑے ہوئیے۔ یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم بعد میں رسول کو رسول مانو گے، ہم ابھی رسول کو رسول مانتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ تم بعد میں رسول کو سید مانو گے، سردار مانو گے، مولا مانو گے۔ ہمارے ایمان کی منزل کو دیکھو، ہم ملاد سے پہلے مانتے ہیں۔ بھائی یہی تو فرق ہے اہل بیت میں اور امت میں، یہی فرق ہے۔ امت وہ ہے جو احکام آ جائے تو عمل کرتی ہے، جب قرآن کوئی حکم دیتا ہے تو عمل کرتی ہے، اس کا نام امت ہے۔ اور اہل بیت وہ ہے کہ پہلے عمل کرتے ہیں پھر حکم آتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ وہ اندازہ لگائیں کہ کس منزل پر جناب ابو طالب نے کہا کھڑے ہوئیے میرے سید، کھڑے ہوئیے میرے سردار، کھڑے ہوئیے میرے مولا، کھڑے ہوئیے میرے حاکم، اور جو آپ کو کہنا ہو آپ کہیے۔ اور پھر آپ مرسل اعظم نے مجمع کو مخاطب ہو کیا کہا؟ قولوا لا الہ لا الہ الا اللہ کہو تو فلحو، تمہیں نجات مل جائے گی۔ یہ پیغام دیا، پہلا پیغام لا الہ، کوئی خدا نہیں، کوئی اللہ نہیں سوا اللہ کے، اور اسے مانو، اسے تسلیم کرو تو تمہاری فلاح ہے، تمہاری بھلائی ہے، تمہاری نجات ہے۔ بس آخری منزل میں آپ کو لے آیا۔ مرسل اعظم نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں الہی پیغام لایا ہوں، میرا الہی پیغام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہو، کوئی اللہ نہیں سوا اللہ، کوئی خدا نہیں سوا اللہ کے، اور تمہیں نجات مل جائے گی۔ یہ دعوت ذوالشیرہ میں پیغمبر اسلام نے یہ نشر کیا، مگر کس کی مدد سے کیا؟ کس کی مدد سے کیا؟ تو جس کی مدد سے کیا اس مدد کرنے والے کا نام ابو طالب ہے۔ بھائی ظاہر سے بات ہے مدد ان کی ہوئی، حالات کو انہوں نے بنایا، ابو لہب کو انہوں نے بیٹھالا، حالات ایسے پیدا کیے کہ وقت کا مرسل اعظم، اللہ کا رسول الہی پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا۔ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو اس آیت کو اگر آیت کا بھیجنے والا نہ مانے تو کون مانے گا؟ آواز قدرت آئی ہے ابو طالب، آج تم نے دعوت ذوالشیرہ میں مدد کر کے میرے پیغمبر کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا، تو صحیح روز غدیر تمہارے فرزند کو اسی اپنے پیغمبر سے بلند کرواؤں گا۔ صلوات بر محمد۔ اور وہی لب و لہجہ ہے، دیکھیے کہا تھا مرسل اعظم نے کہا تھا، یعنی ابو طالب نے کہا تھا قم یا سیدی یا مولائی، وہاں بھی کہا تھا کھڑے ہوئیے میرے سردار، میرے مولا۔ اور یہاں بھی مرسل اعظم نے کیا کہا؟ علی کو اپنے دستے مبارک میں لے کے کہا غدیر کے میدان میں من کنتم مولا فہذا علی مولا۔ صلوات بر محمد۔ بس میں نے ختم کیا، آخر دو چار لفظ کہا کہ بس یہی تھے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بندہ احسان۔ کل جو ابو طالب نے دعوت رسول میں کیا تھا اسے غدیر خم کے میدان میں مرسل اعظم نے کہا، مولا کہا تھا ابو طالب نے رسول کو
تو رسول نے اس احسان کے بدلے میں ان کے بیٹے کو مولا کر کے مخاطب کرایا. کہا تھا مرسل اعظم نے کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کو نجات مل جائے گی، مگر غدیر کے میدان میں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو گے مگر اس وقت تک تمہیں نجات نہ ملے گی جب تک کہ علی کو مولا نہ مانو. اس لیے کہ پروردگار عالم نے علی کو سب سے آگے کیا ہے اور حق کو علی کے پیچھے کیا ہے. جدھر علی ہوں گے ادھر حق ہوگا، تو جدھر علی ہوں گے پھر ادھر نجات ہوگی. اور یاد رکھو، بس آخری بات یاد رکھو کہ اگر تم نے سب کیا، حافظ قرآن ہوئے، قاری قرآن ہوئے، حاجی ہوئے، نمازی ہوئے، زکوٰۃ دینے والے ہوئے، مگر اگر تم نے علی کی ولایت کو انکار کیا تو سب بیکار ہو. اس کا پھر ایگزامپل بھی دے دیا جب کسی شخص نے آگے کہا تھا مرسل اعظم سے، اسی غدیر کے میدان میں کسی نے آگے کہا تھا یا مرسل اعظم یہ جو آپ نے اعلان ولایت کیا ہے اپنی جانب سے یا پروردگار عالم کی جانب سے، آپ کی جانب سے ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر اس کی جانب سے ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اوپر عذاب الہی نازل ہو جائے. بھئی کیا اس میں حکمت یہی تھی کہ پیغمبر اسلام کو یہ بتانا تھا عوام کو کہ یاد رکھو نمازی ہو، اس لیے کہ جو کہہ رہا تھا جو رسول سے اس بات کو پوچھ رہا تھا کہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے، وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، وہ تازہ حاجی تھا. دیکھیے ملاحظہ کیجیے کہ تازہ حاجی تھا، ابھی بیت اللہ سے لوٹ رہا تھا. شریعت یہ کہتی ہے کہ جو حج کر کے آئے وہ ایسے پاک ہوتا ہے جیسے اپنے شکم مادر سے آیا ہو، ساری گناہیں کینسل. حاجی ہے، بڑا شرف ہے حاجی ہے، اور اس سے بڑا شرف ہے صحابی رسول ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیے. پہلی بات کی حاجی ہے ساری گناہیں معاف، صحابی رسول ہے. ایک قربت رسول پر ناز کرنے والوں یاد رکھنا وہ صحابی رسول بھی ہے، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے کہ نہیں بھائی؟ تو کم سے کم یہ مسلمان 3 اسٹار کا مالک ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، صحابی ہے. مگر جیسے ہی اس نے کہا کہ علی کی ولایت کا اعلان اگر من جانب الہی ہے تو میرے اوپر عذاب آئے، اور جیسے ہی کہا تھا عذاب الہی اس کے سر پہ نازل ہوا اور وہ تباہ ہو گیا. نہ اسے حج بچا سکا، نہ اسے نماز بچا سکی، نہ اسے خمس بچا سکا، نہ اسے زکوٰۃ بچا سکا، نہ اسے صحابیت بچا سکی. تو بس جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا اس کے پاس نہ دین رہا، نہ اسلام رہا، نہ حج کام آیا، نہ زکوٰۃ کام آئی. بس دعا ہے پروردگار عالم کے حضور میں، پروردگار عالم ایمان ابو طالب کے صدقے میں ہم سب کے ایمان کو قائم رکھے. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے جناب ابو طالب کی ولادت باسعادت کا، ہمارا دامن مراد اپنی خوشیوں سے پر کر دے. پروردگار عالم